معاشرے کی بہتری کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں اور کن لوگوں کے ساتھ اپنا وقت گزاریں. جن لوگوں کے ساتھ آپ رہیں گے تو آپ انہی جیسا بننے کی کرنے کی کوشش کریں گے. جو لوگ جدید آلات، ٹیکنالوجی اور بہت ساری ترقیاتی چیزوں کو، ان آلات کو مثبت استعمال کرتے ہیں اور آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ مثبت استعمال کریں گے. اور جو لوگ ان کو منفی استعمال کرتے ہیں تو آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ بھی منفی استعمال کریں گے. آپ کا استعمال، آپ کی سوچ، آپ کی فکر انہی جیسی ہوگی. اور یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حوالے سے ہمیں پہلے آگاہ فرمایا، پہلے ہی ہمیں بتا دیا کہ معاشرے کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنا رفیق، اپنا ہمسفر، اپنا دوست ایسا منتخب کرے جو خود نیک ہو، صالح ہو، نمازی ہو، دیندار ہو، موحد ہو. تبھی جا کر معاشرے میں برائیاں کم ہوگی اور معاشرہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں معاشرے کو بہترین بنانے کے لیے اور بہترین لوگوں کو اپنا دوست بنانے کے لیے اور بہترین لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور تم ہو جاؤ سچے لوگوں کے ساتھ. جو سچ بولنے والے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. سچ بولنے والوں کو تلاش کرو. معاشرے کے وہ افراد جو جھوٹ کم بولتے ہیں، سچ زیادہ بولتے ہیں، اپنا رہن سہن ان لوگوں کے ساتھ رکھو، اپنا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ رکھو. جھوٹوں کے ساتھ رہو گے تو جھوٹے بن جاؤ گے، سچوں کے ساتھ رہو گے تو سچے بن جاؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، تم سچائی کو لازمی سے تھام لو. فإن الصدق يهدي إلى البر، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور نیکی فإن البر يهدي إلى الجنة، جنت کی طرف لے جاتی ہے. ويتحرى الرجل يصدق، اور آدمی اس کی عادت بن جاتی ہے سچ بولتے بولتے حتیٰ کہ يكتب عند الله صديقا، اللہ کے ہاں بھی سچا لکھ دیا جاتا ہے. وإياكم والكذب، اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ. فإن الكذب يهدي إلى الفجور، کیونکہ جھوٹ یہ فجور، یہ فسق، گناہ کے کاموں کی طرف لے جاتی ہے. وإن الفجور يهدي إلى النار، اور فجور، گناہ یہ جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے. ويتحرى الرجل يكذب، اور آدمی اس کی آہستہ آہستہ عادت بن جاتی ہے جھوٹ بولنے کی. حتى يكتب عند الله كذابا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے ہاں بھی کذاب، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا سچوں کے ساتھ رہو. معاشرے کی اصلاح کے لیے، اپنے اصلاح کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے سب سے پہلی بات، سب سے پہلا نقطہ فرمایا کہ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، سچے لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا کرو، نیک لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا کرو، نمازیوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا کرو. تو فرمایا کہ وکونوا مع الصادقین، تم سچے لوگوں میں تمہارا شمار ہوگا. سچے لوگوں میں اپنا انتخاب کرو، اپنا شمار کرواؤ. اور یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ ہر دور میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے سچے لوگوں کے ساتھ ان کی معیت کا اللہ رب العالمین سے ان کے ساتھ ان کی معیت، ان کی صحبت اختیار کرنے کی دعا کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے میرے پروردگار ہمیں فرما برداروں میں سے بنا، ہم تیرے فرما بردار ہوں. واجعلنا امة مسلمة لک، اور ہم میں سے ایک ایسی امت بنا جو بالکل تیرے لیے فرما بردار ہو، اور ہماری اولادوں کو بھی، اور ہمیں حج کے مناسک سکھا لے. اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا اور ہمیں ایک ایسی امت بنا کہ تیرے ہی فرما برداری کرنے والے ہو، یعنی ہم سب کو اکٹھا کر ان لوگوں کے ساتھ جو تیرے فرما بردار ہوں. اب دوسرے مقام پر ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین، کہ اے اللہ مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین کی صحبت عطا فرما. کون؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے صالحین کی صحبت عطا فرما. اور اسی طرح دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دعائیں کی ہے. یوسف علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ جب تو مجھے فوت کر وتوفنی مسلما، اس حال میں مجھے فوت کر کہ میں تیرا فرما بردار ہوں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے ملا دے ان لوگوں سے جو صالحین ہو، میری صحبت ان لوگوں کے ساتھ ہو جو صالحین ہے، مجھے صالحین سے ملا دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود مرض الموت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے توڑی اور ان کے سینے کے بیچ میں سر رکھے ہوئے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں بین لحاقتنی وزاقتنی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت میں میرے توڑی اور میرے سینے کے درمیان ان کا سر مبارک رکھا ہوا تھا، اور ان کا آخری عمل کیا تھا اور آخری اشارہ کیا تھا، آخری الفاظ کیا تھے؟ اللہم بالرفیق الاعلی،
اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ رفیق اعلیٰ سے ملا دے، اللہ رفیق اعلیٰ سے ملا دے، اللہ رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ رفیق تو ایک تو اللہ کی صفت ہے کہ اللہ جو تیری صفت ہے رفق کی، نرمی کرنے کی، اللہ مجھے بھی وہ عطا کر، ایک تو یہ۔ دوسری بات کیا تھی؟ دوسری بات کہ جو اچھے رفیق ہے اللہ ان سے ملا دے۔ اچھے رفیق کون ہے؟ وہ لوگ جو دنیا میں لے کر جن کے جو انعام یافتہ تھے، جن کے رستے پر چلنے کے لیے دعا کی تھی، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ مجھے ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اور انعام کن پر ہوا ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا انعام ہے انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر۔ فرمایا یہ جو کیٹیگری ہے نا انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی، اللہ فرماتا ہے وحسن اولئک رفیقا، سب سے بہترین رفیق یہ ہے، سب سے بہترین رفیق، سب سے بہترین دوست، سب سے بہترین رفاقت وہ انہیں کی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہ رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ اور جو اس منصب پر فائز ہو گئے ہیں، سب سے اچھے جو رفیق ہے، اعلیٰ رفیق ہے، اللہ ان سے ملا دے، ان کی صحبت عطا فرما۔ اور یہی وجہ ہے صحابہ کرام بھی یہی دعا کرتے تھے، اور ان کی یہی خواہش ہوا کرتی تھی، ان کی یہی آرزو ہوا کرتی تھی، ان کی یہی تمنا ہوا کرتی تھی۔ ایک صحابی رسول آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے فرمایا سل تعطا، تو آج سوال کر تجھے دے دیا جائے گا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ انی مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں تیری جو ہے نا صحبت چاہتا ہوں، جنت میں تیرا ساتھ مل جائے۔ پیغمبر نے فرمایا اچھا فإنی علی نفسک بکثرۃ السجود، ایسے میرا ساتھ نہیں ملنے والا، اس کے لیے بہت تجھے سجدے کرنے پڑیں گے، بہت نوافل پڑھنے پڑیں گے۔ اگر تو یہ چاہتا ہے جنت میں میری صحبت تجھے ملے، میری معیت ملے، میرا ساتھ ملے، تو پھر اس کے لیے تجھ پر لازم ہے زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھ۔ کیا خواہش تھی؟ کہا سوال کر تجھے دے دیا جائے گا، مانگ تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ کہا کہ یہی ایک خواہش ہے دل کے اندر، یہی ایک آرزو ہے جنت میں تیرا ساتھ مل جائے، تیری صحبت مل جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں وہ صحابہ جن کو نظر نہیں آیا کرتا تھا، جو نابینا تھے، جن کے نابینا ہونے کا ذکر قرآن نے کیا ہے، رب نے ان کو نابینا کہا ہے، حقیقی نابینا، لیکن نظر نہ آنے کے باوجود بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کو ڈھونڈتے تھے کہ آپ کہاں ہیں، نیک لوگ کہاں بیٹھے ہیں، آپ کے صحابہ کہاں بیٹھے ہیں، وہاں جاتے تھے اور وہاں پہنچ کر آپ کی صحبت، آپ کے اصحاب کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ آپ بیٹھے تھے ان لوگوں کے ساتھ جن کو اچھا نہیں لگتا تھا آپ کے صحابہ کا آپ کے ساتھ بیٹھنا، اس مجلس میں بیٹھنا، مشرکین کا۔ اور اسی دوران ایک صحابی رسول آ رہے جو نابینا ہے، اور وہ آ رہے ہیں طاہر نے مجھے کچھ مسائل بتائیے، مجھے کچھ سیکھنا ہے آپ سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ ان کا آنا ان کو گوارا نہیں ہوا، ان کی اور مشرکین کی وجہ سے آپ تھوڑے سے ناراض ہوئے، آپ نے چہرے پر تھوڑے بلے آئے، رب العالمین کو پسند نہیں آیا۔ فرمایا عبس وتولی، عبس تیوری چڑھائی، وتولی اور پھر گئے، تیوری چڑھائی، ماتھے پہ بلے آئے اور آپ منہ پھیر لیا آپ نے۔ ان جاءہ الاعمى، یہ کہ آپ کے پاس عبداللہ بن مکتوم ایک نابینا آیا تھا۔ فرمایا ایک نابینا آیا اور آپ جو ہے ان سے پریشان ہو گئے، آپ کے ماتھے پہ بل آ گئے، وہ تو آپ کی صحبت اختیار کرنے آ رہا ہے، وہ آپ سے مسائل پوچھنے آ رہا ہے، وہ کچھ وقت آپ کے ساتھ بتانے کے لیے آ رہا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، فرمایا وہ جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، وہ اللہ سے بھی ڈرتا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا، تو اس سے بے رخی کر رہا ہے، فرمایا تو اس سے منہ موڑ رہا ہے، اس سے بے رخی کر رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ ام مکتوم کا اس ٹائم وہاں اس مجلس میں آنا، وہاں پر اس کی حاضری دینا، یہ اس کو پسند نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو پسند نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ آپ کی اس کیفیت، آپ کے اس انداز کو بھی قرآن میں ذکر کر دیا، اور قرآن میں سورۃ عبس۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نیک لوگوں کی صحبت چاہتا ہے، وہ نابینا ہے، اس کو نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ممکن تھا کہ وہ آپ سے پاکی کے مسائل پوچھ لیتا، ممکن تھا کہ وہ آپ سے کوئی نصیحت حاصل کر لیتا، آپ اس سے بے رخی کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے حکم دیا پیغمبر ان کی باتوں کو چھوڑ دے کہ یہ آپ کے ساتھیوں کو آپ کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، فرمایا آپ ان کے چکر میں، ان کو خوش کرنے کے چکر میں اپنے ساتھیوں کو جو ہے آپ ہرگز نہ چھوڑیں، آپ ان کو ٹائم دیجیے۔ وَاصْبِرْ، روکے رکھ نَفْسَكَ، اپنے نفس کو، مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صبح اور شام، یریدون وجہ، اور وہ اللہ رب العالمین کی رضا کو چاہتے ہیں، اس کی رضامندی کو تلاش کر رہے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ وقت بتائیں، آپ ان کے ساتھ اپنے نفس کو روکے رکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صحابہ، ان میں سے ایک نابینا عبداللہ ام مکتوم کی میں نے مثال دی۔
کہ یہ ان کو نظر نہیں آتا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس آپ کہاں بیٹھے، آپ کہاں تشریف فرما ہے، وہ نابینا ہونے کے باوجود بھی تلاش کرتے کرتے ٹٹولتے ٹٹولتے وہاں پہنچ جایا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے اس کے اس عمل کو سراہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وجہ سے جو پوری زندگی آپ کی ہم سفر ہو، فرمایا ہم سفر تلاش کرتے وقت بھی آپ جو ہے نا کوشش کریں کہ نیک صالح ہو، دیندار ہو، اس کا انتخاب کریں۔ کیا فرمایا؟ تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها فاظفر بذات الدین، تین وجوہات سے، چار وجوہات ایسی ہیں، فرمایا چار اسباب ایسے ہیں جن کی وجہ سے عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجا جاتا ہے۔ لمالها، مال، مالدار ہو، ولجمالها، خوبصورتی ہو، ولدینها، دیندار ہو، نمبر 4 ولحسبها، حسب نسب اچھا ہو۔ فرمایا آپ نے کیا کرنا ہے؟ فاظفر بذات الدین، دین کو ترجیح دینی ہے۔ قربت یدا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو، دیندار ہو، اس کو آپ نے ترجیح دینی ہے۔ اپنے ہم سفر کا جو انتخاب کرنا ہے اس کے لیے بھی ہمیں یہی ترغیب دی کہ آپ کا ہم سفر ایسا ہو جس کے ساتھ آپ کی زندگی گزرے، اور آپ کی زندگی اس کے ساتھ گزرے، اور آپ اس کے ساتھ صحبت ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، وہ آپ کی بیوی ہو، آپ کی ہم سفر ہو، فرمایا وہ بھی نیک صالح ہو، وہ بھی نیک صالح ہو۔ اور یہی وجہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا سے وہ جب گھر تشریف لے کر آ رہے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے غار کے اندر اچانک فرشتے کو دیکھنا، جبریل علیہ السلام کو دیکھنا آپ کے لیے بہت پریشان کن تھا۔ آپ کو بخار ہو گیا، لرزنے لگے، لرزہ طاری ہو گیا آپ کے اوپر، آپ کہہ رہے زمبلونی زمبلونی، رب نے فرمایا زمبلونی نہیں، یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے کھڑا ہو جا، یا ایھا المدثر، اے مدثر کون کھڑا ہو جا، فانذر لوگوں کو ڈرا، کمبل اوڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ وثیابک فطہر، اپنے بدن کو، اپنے کپڑوں کو اس سے خاک سے، اس آلودگی سے مکمل طور پر صاف کر، والرجز فاہجر، اور چھوڑ دیں ان کو جو گندگی پہ ہمیشہ تلے ہوئے ہیں، جو نجاست پہ تلے ہوئے ہیں، جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنے پر ڈٹے ہوئے تلے ہوئے ہیں، آپ کھڑے ہو جائیں، لوگوں کو ڈرائیے۔ امی جان کہتی ہے کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ یہ ماجرا ہوا ہے، غار کے اندر میں نے دیکھا ہے اس طرح ایک فرشتے کو، اور اس طرح میرے ساتھ واقعہ پیشہ پورا سنا دیا۔ کہنے لگی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم کھا کر کے تو اللہ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے انک لتصل الرحیم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتکسب المعدوم، آپ ان کو کما کر دیتے ہیں جو کمانے کے قابل نہیں ہوتے، وتقری الضیف، مہمان نوازی آپ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وتعین علی نوائب الحق، آپ جس کو حق پر کوئی مصیبت پہنچے آپ اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، وتحمل الکل، لوگوں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ یہ 5 صفات ایک ایک کر کے گنتی کر کر آپ نے بتائے۔ کتنی اچھی بیوی تھی، کتنی صالحہ تھی، آپ اتنا پریشان ہیں، آپ کو نبوت مل رہی ہے، نبوت کا تاج آپ کے سر پر سجنے جا رہا ہے، اور بیوی آپ کو تسلیہ دے رہی ہے، اور آپ نے غار کے اندر